أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم. انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رب کریم نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ سب لوگ اس کے احاطے میں ہیں، لیکن جو لوگ اپنے رب کریم کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے جو رویا آپ کو دکھایا گیا اور قرآن کریم میں جس شجرہ پہ لعنت کی گئی ایک سخت آزمائش ہے۔ جس شجرہ پہ لعنت کی گئی اسے کہا گیا شجرہ ملعونہ۔ اس سے مراد ابلیسی سیٹ اپ ہے، اور لوگوں کو متنبع کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلاف فطرت کاموں کے انجام سے آگاہ ہو کے انہیں چھوڑ دیں اور شجرہ ملعونہ کی بجائے شجرہ تشبہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7، جو کہ آیات 61 سے 70 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرمایا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، بولا کیا میں سجدہ کروں اسے جس کو خلق کیا ہے آپ نے گارے سے۔ قرآن کریم میں اس طرح کے سجدے کا حکم دو حوالوں سے ملتا ہے۔ سب سے پہلا تخلیق آدم کے موقع پر، اور دوسرا جب رب کریم نے آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا۔ تخلیق آدم کے حوالے سے سجدہ کا ذکر اس سورہ کے علاوہ سورہ الاعراف، سورہ الحجر، سورہ کاف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں ہے۔ ان آیات کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ابلیس سے اس انکار کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے خود کو بہتر قرار دیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ مثلا سورہ صاد آیت نمبر 75 اور 76 میں ارشاد ہے، فرمایا اے ابلیس، کیا مانے ہوا تجھ کو کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جس سے میں نے خلق کیا ہے اپنے ہاتھوں؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالی مرتبے سے ہے؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے۔ آپ نے مجھے خلق فرمایا ہے آگ سے، اور اسے آپ نے خلق فرمایا گارے سے۔ گویا خود کو دوسروں سے اعلیٰ و برتر سمجھنا اور تکبر کرنا ابلیسی طرز ہے، اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور معافی مانگنا آدم کی طرز ہے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، بولا آپ دیکھیں تو یہ جسے آپ نے مجھ پہ مکرم کیا ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آپ مجھے ڈھیل دیں یوم القیامہ تک، میں اپنے بس میں کر لوں گا اس کی ذریت کو سوائے قلیل کے۔ انڈر لائن لفظ ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، اس کا روٹ ہے حنک، ہے نون کاف، میں اسے لگام دے کے اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں گا۔ I would rein him and try۔ ابلیس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے آدم کے اکرام پہ اعتراض کیا۔ دراصل وہ ظاہری وجود، اس کے حرات و سکنات اور اپنی پرواز کو ہی سب کچھ سمجھا۔ اس نے رب کریم سے یہ درخواست کی
کہ اگر اسے یوم القیامہ تک مہلت دی جائے تو وہ آدم کی ذریت کو سوائے چاند دیکھ کے اپنے قابو میں کر لے گا، اور اس کے چنگل سے صرف وہی لوگ محفوظ رہ سکیں گے جو اللہ تعالی کے خالص بندے ہیں۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، فرمایا جا، بس جو کوئی تیری اتباع کرے گا ان میں سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو بے شک جہنم جزا ہے تم سب کی ایک وافر جزا۔ انڈر لائن لفظ ہے موفورا، اس کا مادہ ہے وفر، واؤ فے رے، کسی معاملے کو اس طرح سے نپٹا دینا کہ اس میں کسی طرح کی کمی نہ رہ جائے، ایمپل۔ ابلیس کی درخواست پہ رب کریم نے اسے یوم المعلوم تک مہلت عطا فرما دی اور یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی ابلیس کی پیروی کرے گا وہ ابلیس سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کرتوتوں کی بھرپور سزا پائیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور اکھاڑ پھینک جس کی تمہیں استطاعت ہو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ، اور چڑھا لا ان پہ اپنے سوار اور پیادے، وَشَارِكْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور شریک بن جا ان کے اموال اور اولاد میں اور ان کو وعدے دے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں ہوتے وعدے شیطان کے سوائے دھوکے کے۔ پہلا انڈرلائن لفظ استفزز، اس کا مادہ فزز، فے زے زے، کسی کو گھبرا کر اس کے مقام سے اکھاڑ پھینکنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں گڑبڑا دینا، میک انسیٹل۔ پھر سوتے کا سوت سے بنا، سواد واؤ تے، اپنی آواز سے، بائی یور وائس۔ اجلب جلب سے بنا، جیم لام پہ، چڑھ دوڑ، اسالٹ۔ اس آیت میں رب کریم نے ابلیس کو جن معاملات میں آزادی دی ان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اپنی دعوت کے ساتھ لوگوں کو پھسلانا، نمبر 2 اثر و رسوخ کے لالچ کے ہتھ کنڈے، مال و دولت اور اولاد کے حوث، اور جھوٹے وعدے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان کسی پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی چکڑی چپڑی باتوں، طرح طرح کے لالچ، خوشنما وعدے اور فریب کے ساتھ اپنا کام چلاتا ہے۔ اور اس آیت کے مطابق شیطان کے وعدوں کی حقیقت سوائے دغا بازی اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 اسی حقیقت پہ روشنی ڈالتی ہے اور کہتا ہے شیطان جب چکا دیا جاتا ہے معاملہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا، ایک حقیقی وعدہ، اور وعدہ دیا میں نے تمہیں تو میں نے خلاف کیا اس کے، اور نہیں تھا میرا کوئی زور تم پہ بجز اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کی۔ بس مجھے مت ملامت کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، نہ میں فریاد رسوں تمہارا اور نہ تم فریاد رسو میرے۔ میں کفر کرتا ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک بنائے رکھا اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تمہاری ان پہ کوئی سلطان ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارسازی کو۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ بِالْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں بحر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پہ رحیم ہے۔ رب کریم نے اس موقع پہ یہ بات بھی واضح فرما دی کہ شیطان کا وار اس کے مخلص بندوں پہ نہیں چل سکتا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 40 اور سورہ 7 آیت نمبر 83 میں ابلیس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کا زور رب کریم کے خالص بندوں پہ نہیں چل سکتا۔
اور وہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ہے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے آپ کے مخلص بندے۔ حقیقت حال بھی یہی ہے کہ اس کائنات کا نظام رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بے شمار صلاحیتیں دے رکھی ہیں تاکہ وہ ان کو بروئے کار لا کے اپنا مقصد زندگی حاصل کریں اور اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اس کا فضل تلاش کریں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب چھو جاتا ہے تمہیں کو ضرر باہر میں، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارا کرتے ہو سوائے اس کے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَحْرَصْتُمْ، تو جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تم آراز کرنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بڑا ہی ناشکرا۔ زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب ہم اپنے کرتوتوں کے باعث مصائب میں گھر جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حاجت روا، اپنے سہارے اور نہ جانے کیا کیا گردانتے تھے، گم ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں صرف اللہ ہی بچتا ہے، اور جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اسے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پکارنے والے کی مدد کرتی ہے۔ اس مشکل کشائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کے اپنے سے خالق اور مالک حقیقی کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں، جس نے کسی بھی حالت میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ لیکن ہم میں سے اکثر مصیبت ٹل جانے کے بعد سب کچھ بول بلا کے دوبارہ اپنی ہی من مستیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 12 اسی ناپسندیدہ طرز کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بال لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، اور جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو چل دیتا ہے گویا نہ پکارا تھا اس نے ہمیں اپنی تکلیف میں جو پہنچی اسے۔ اسی طرح مزین اسراف کرنے والوں کو جو اعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی طرز رب کریم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ اور اس کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا اس سے نہ ڈر ہو کہ وہ دنسا دے تمہیں خشکی کی جانب، اور یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجد لکم وکیلا، یا بھیج دے تم پہ کوئی پتھراؤ پھر نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز۔ حاصبا حسب سے بنا، ہے ساتھ پہ کنکری کو بچھاڑ، یا ہم کہہ سکتے ہیں پتھراؤ، سٹارم آف سٹون۔ تو کیا ایسے ناشکرے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہیں کہ انہیں اپنے اعمال کی پاداش میں زمین میں ہی دنسا دیا جائے، یا ان پہ کوئی پتھراؤ کرنے والے کو آندھی بھیج دی جائے، یا ان کے اوپر کوئی لینڈ سلائڈنگ آ جائے، اور انہیں اس صورتحال سے محفوظ رکھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ام امن تم این جو عید فی تارۃ اخری، یا اس سے نہ ڈر ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ لے جائے اس میں اگلی بار۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، تو بھیج دے تم پہ ایک سخت جوں کا ہوا کا، تو غرق کر دے تمہیں بس باب تمہاری ناشکری کے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہم پر اس بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے تاراتن، طور سے بنا، تے واو رے، ایک مرتبہ، ایک دفعہ، another۔ کاسفن کا صف سے بنا، کاف سات فے، سخت اور تند و تیز جھونکا، جھکڑ، یا کوئی ایسی ہوا کی لہر جو توڑ کر رکھ دے، ہریکین۔ تو کیا ایسے لوگوں کو اس بات کا یہ اندیشہ نہیں کہ کل کو پھر کبھی جب انہیں کسی دریا یا سمندر میں سے گزرنا پڑے تو ناشکری کے باعث انہیں ایک سخت ہوا کا طوفان آ لے اور انہیں غرق کر دے؟ یعنی زندگی میں ایسی مصیبتیں اور آفتیں پھر سے آ پڑے کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیں۔
جبکہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اس اقدام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ مصائب اور تکلیفیں خود بخود واقع نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اپنے ہی برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور جب حکم عدولی اور سرکشی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو افراد اور قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کی نوعیت گناہوں کے عین مطابق ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، سو ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کی تقصیروں کی وجہ سے۔ ان میں سے کسی پہ ہم نے بھیجی تند و تیز آندھی، ان میں سے کسی کو آ لیا دھماکے نے، ان میں سے کسی کو ہم نے دنسا دیا زمین میں، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ان پہ، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور تحقیق ہم نے تکریم دی ہے بنی آدم کو، اور ان کو سواریاں دی ہیں بر و بحر میں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے رزق دیا انہیں طیبات سے، اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے اپنے کثیر مخلوق پہ فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کہیں زیادہ تکریم دے رکھی ہے۔ اسے جس قدر صلاحیتوں سے لیس کیا گیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل ہی نہیں ہے۔ اس کی تکریم کی ایک نشانی اسے بر و بحر میں سواریاں عطا کیے جانا ہے، جبکہ باقی تمام مخلوقات اپنی استعداد کے مطابق محو سفر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ اور خوشگوار چیزوں سے رزق عطا کر رکھا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے۔ اس کرم نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کریم کی نعمتوں کا شکر بجا لیں، انہیں اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی استعمال کریں، اور دیگر مخلوقات کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا: دوسروں کے ظاہری وجود اور حرات و سکنات کو سب کچھ سمجھ لینا، اور اپنی علمیت، صلاحیتوں اور جو حشمت کی وجہ سے خود کو اعلیٰ و برتر سمجھنا اور تکبر کرنا ابلیس کی طرز ہے۔ جب ابلیس نے رب کریم کے حکم کے باوجود سجدے سے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہوا۔ اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی جو اسے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے خالص بندوں پہ اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں عنایت فرمائی ہیں، ہمارے لیے طرح طرح کے وسائل مہیا کیے تاکہ ہم احسان مندی کے جذبے کے ساتھ شکر گزاری کریں اور اس کا فضل تلاش کریں۔ اکثر لوگ اس حقیقت کو فراموش کر کے اپنی من مستیوں میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن جب کبھی انہیں مشکل حالات سے واسطہ پڑتا ہے، سارے سہارے گم ہو جاتے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک حقیقی ہیں یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔